الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی کئی آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس کا سب سے پہلے ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان ہوگا جیسے گلی ہوئی چاندی، پہاڑ ایسے ہو چکے ہوں گے جیسے اون، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنا بیٹا دے دیں، اپنی بیوی دے دیں، اپنا بھائی دے دیں، اپنا کنبہ دے دیں جس میں اس کی جگہ ہے، اور جتنے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلہ دینا چاہیں گے تاکہ یہ بدلہ دے کے عذاب الہی سے بچ جائیں۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے۔ یہ قیامت کا ذکر ہے۔ جب تذکرہ قیامت میرے نبی مکی اور مدینے میں فرماتے تھے تو کفار و مشرکین مذاق کرتے تھے، یہ دیکھیے ایسا کبھی ہونے والا ہے؟ بلا تشبیہ جب ہم قوم کو قوم کی برائی، بے حیائی، بے شرمی کی تنبیہ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں جو ہونے والے عنقریب ظلم و تشدد کے پہاڑ مسلم قوم پہ توڑے جانے والے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں تو ایسا کہیں ہونے والا ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں کہ قیامت کیا ہوتی ہے، یہ تو بہت دور قیامت ہے۔ اللہ فرماتا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، میں اسے بہت قریب دیکھ رہا ہوں۔ اور جب قیامت آئے گی نا تو اگر کوئی عورت حمل والی ہوگی نا تو اس کے دھماکے سے اس کا حمل گر جائے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل، یہ جو آسمان ہمیں دکھائی پڑ رہا جیسے چاندی کو پگھلا دیا جائے نا، ایسے ہی پگھل جائے گا چاند، یہ آسمان۔ پہاڑ جو ہے نا، پہاڑ اپنے چاروں طرف ڈونگر ہی ڈونگر دکھائی پڑتے ہیں،
چاہے چھت پہ چڑھ کے دیکھ لیجئے، چاہے شہر سے باہر جا کے دیکھ لیجئے، چاروں طرف پہاڑی پہاڑ۔ ان کی کنڈیشن کیا ہوگی؟ جیسے روئی نہیں اڑتی ہے ایسے یہ ایک دم سافٹ ہو کر کے اڑنے لگیں گے۔ اللہ فرماتا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی بھی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔ ابھی کیا ہوتا ہے؟ ارے آج ابھی مکالمے میں چلنا ہے، 10 گاڑیاں ہونی چاہیے، 15 گاڑی ہونی چاہیے، ہر گاڑی پہ 5 آدمی ہونے چاہیے، چاہے میڈگارڈ ٹوٹ جائے، چاہے آگے کی بتی پھوٹ جائے، چاہے کسی کو مار دے، کم وقت چلنا ہے ہنگامے محشر برپا کرنے کے لیے۔ یہی ہو رہا نا؟ دوست نہیں جائے گا تو شادی کیسے ہوگی؟ حشر کے میدان میں بیٹے کان کھول کے سن لو، کوئی دوست کسی دوست کی بات نہیں پوچھے گا، حال نہیں پوچھے گا، دیکھ رہا ہوگا کہ اس کی کٹائی ہو رہی ہے اور بہت جم کے مارا جا رہا ہے، جہنم میں جھلسایا اور تپایا جا رہا ہے، دیکھ کر کے بھی آنکھیں پھیر لے گا دوست۔ نہیں پلے پڑتی مت پڑے، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے۔ اور جب وہ عذاب الہی آئے گا نا تو جانتے ہو جو مجرم ہوگا کیا آرزو کرے گا؟ کاش اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر اولاد دینی پڑے اللہ کو، اللہ میری اولاد لے دے، مجھے بچا دے، میری بیوی کو اس عذاب میں مبتلا کر دے، میں بچ جاؤں، میرے بھائیوں کو لے لے، میں بچ جاؤں، میرا خاندان کنبو پریوار لے لے، میں بچ جاؤں، یہ آدمی آرزو کرے گا اس دن۔ اور وہ کہے گا جتنے زمین میں ہیں اور جو کچھ بھی ہے یہ سب دے کر کے اگر ہم چھوٹ جائیں اللہ کے عذاب سے تو بہت بڑا کام ہوگا۔ اللہ فرماتا ہرگز نہیں، وہ تو آنے والی ہے ایسی بھڑکتی بھی آگ ہے جو چمڑی ادھیڑ لینے والی ہے۔ آج تقریر سمجھ میں نہیں آتی ہے، ایک دن آئے گا کہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، مگر اس وقت کچھ بچے گا نہیں آپ کے پاس کہ آپ کیسے جان چھڑائیں۔ ابھی تو مرے نہیں ہیں نا، کچھ اس کا مکافات عمل کر سکتے ہیں، کچھ بچاؤ کی تدبیر کر سکتے ہیں، کچھ اچھے کام کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر کے رجوع الی اللہ کر کے رب کی بارگاہ کرم کے محبوب بن سکتے ہیں، لیکن اس وقت آپ کو فرصت نہیں ملے گی۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ملک شام میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور میرا دل بہت تڑپتا ہے۔ بولے کس لیے؟ کہا اس لیے تڑپتا ہے، اس کو بھی ایسا کوئی عمل بتا دیجئے کہ خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے۔ اچھا ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا کہ نہیں چاہتا ہے؟ چاہتا ہے نا، کبھی سرکار کا دیدار خواب میں نصیب ہو جائے، بڑے مقدر کی بات اگر ایسا ہو جائے تو ہر شخص مسلمان جتنا بھی نا کم از کم یہ تمنا تو دل میں رکھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں، ورد بتا دیں، عمل بتا دیں جس کو کر کے میں سرکار کا دیدار مجھے میسر آ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آج شام کا کھانا میرے گھر پہ تناول فرمائیے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنا ہے، تاکہ اس پرکریا کو پوری کر لینے کے بعد تمہیں اللہ کے نبی کی زیارت میسر آ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ شام کو اس بزرگ نے کھانا بنوایا اور اتنا زیادہ نمک ڈال دیا سالن میں، پانی اور نہیں رکھا۔ اب بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، کھانا کھا لیا مگر ہمت نہ پڑی کہ شیخ صاحب سے یہ کہہ دیں حضرت پانی کی پیاس لگی، مجھے پانی تو پلا دے۔ نہیں، انہوں نے پہلے سے پانی رکھوایا ہی نہیں، صرف کھانا لگا دیا، کھائے۔ کہا حضور اب تو بتا دیجیے، کھانا تو کھا لیا۔ کہا جاؤ گھر پہ اور جاتے ہی سو جانا، پانی نہیں پینا ہے، ایسے سو جانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، تو جا رہے ہیں۔ گھر پہ آیا، دل تو بہت چاہ رہا تھا کہ پانی پئیں، نمک کا جو اثر ہے وہ دور ہو، بڑی شدت سے پیاس لگ رہی تھی، مگر بیچارہ چونکہ حضور کے دیدار کے شوق میں اس عمل کو انہیں پورا کرنا تھا تو بغیر پانی پیے وہ سو گیا۔ رات بھر سوتا رہا۔ صبح فجر کی نماز حضرت کے اقتداء میں جا کے پڑھی کہ حضرت نے امامت فرمائی اور پیچھے یہ مقتدی صاحب نماز پڑھے، نماز مکمل کی۔ کہا حضور رات میں تو زیارت سرکار کی نہیں ہوئی، تو کوئی وظیفہ دوسرا نہیں ہے کیا؟
تو آپ نے فرمایا کیا گھر جا کے تم فوراً سو گئے تھے؟ کہاں سو گئے تھے؟ کہا اچھا پانی تو نہیں پیا تھا؟ کہا نہیں حضور پانی نہیں پیا تھا۔ تو جب اس نے کہا پانی نہیں پیا تھا تو آپ نے فرمایا رات میں تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہا حضور چاروں طرف پانی پانی دیکھا، کنواں بھی ہے، دریا بھی ہے، ندی بھی ہے، نالے بھی ہیں، سمندر، چاروں طرف پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، پانی ہی پانی۔ اچھا یہ بات رہی۔ تو جب تم نے پوری رات خواب میں صرف پانی پانی ہر طرف دیکھا تو شیخ نے فرمایا بس تیرا وظیفہ یہی ہے، اگر تیرے دل میں پانی کی تڑپ موجود ہو، تو چاہتا تھا تجھے پانی مل جائے، کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں ملا تو رات میں چاروں طرف پانی کے آرزو میں تیری آنکھ جب بند ہوئی تو تم نے چاروں طرف پانی پانی دیکھا۔ یہ تمنا تیری تھی، تیری پیاس بجھانے کے لیے تیرے خواب میں بھی پانی کے چاروں طرف سے یلغار ہو رہی تھی اور وہ تیرے خواب میں آ کے اپنا دیدار کروا رہے تھے۔ اگر تو آمنہ کے لال کی سچی تڑپ دل میں پیدا کر لے، حقیقی محبت تیرے دل میں آ جائے اور ایسی تپش ہو حضور کے دیدار کی، ایسی تپش ہو اگر پانی کے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہو، تم بغیر پانی پیے سو گئے تو پوری رات تمہیں صرف پانی دکھتا ہے اور حضور کی یاد میں ایسی ہی تڑپ پیدا ہو جائے تو سرکار کیوں دیدار نہیں کروائیں گے؟ پتہ ہی چلا یہ دعویٰ زبانی ہمارا ہے، جو ہم زبان سے بولتے ہیں ہمارا دل اس کی تائید نہیں کرتا ہے، تو ایسے نبی کا دیدار میسر آنے والا نہیں ہے۔ حقیقی طور پہ دل میں حضور کے دیدار کی تڑپ ہونی چاہیے، سرکار کے دیدار کی تمنائیں مچلنی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ ایسا ہو سکتا۔ فرماتے ہیں میاں تیرے اندر حقیقی تمنائیں جب تک نہیں مچلیں گی تو یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کا حسن بھی دیکھتا رہوں اور نبی کی زیارت بھی ہو جائے، تو یہ چاہتا کہ دل کے اندر دنیا کو بسائے بھی رہے، حضور کی زیارت بھی تجھے ہو جائے، تو حضور کی زیارت کا تمنائی بھی ہے اور دل سے دنیا کی محبت نکالتا بھی نہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ پہلے یہ دل جلوہ محبوب کے لیے خالی کر لے، پھر دیکھ کرم کی بارش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اچھا یہ شکایت ہر بندے کو ہے کہ نہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سوئیے مت مسجد میں، ہاں ہم دیکھتے ہیں سونے والوں کو بھی، مسجدیں سونے کے لیے نہیں ہیں، جاگیے۔ یہ سونے کا انجام ہے کہ پورا یو پی اور جتنا 4 اسٹیٹ سے آپ کا میدان صاف ہے، یہ سونے کا رزلٹ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ سوئیے مت۔ سب کی تمنا ہے کہ نہیں کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہے، تو قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا آپ نے؟ کبھی امام صاحب بھی دعا کرتے ہیں، کبھی پیر صاحب بھی کرتے ہیں، کبھی حضرت کرتے ہیں، کبھی حضور کرتے ہیں، کبھی آپ کرتے ہیں، قبول کیوں نہیں ہوتی دعا؟ حضرت امام ابو العباس شمس الدین احمد ابن ابی بکر لکھتے ہیں، جو 681 ہجری کے بزرگ ہیں، آج کے تقریباً 700 سال پہلے کے، حضرت ابراہیم ابن ادہم بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور کہا اے ابو اسحاق، اللہ پاک نے تو قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دینا اللہ بہت قریب ہے، جب تم دعائیں کرتے ہو تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو حضور قرآن شریف میں تو یہ ہے کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، مگر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک زمانے سے ہم دعا کر رہے ہیں اور ہم دعا بھی کیا کرتے ہیں؟ ایمان سے اپنے دل سے پوچھو، کبھی آپ نے اپنے آخرت کے لیے دعا کیا؟
یا اللہ بلڈنگ ہو جائے، گاڑیاں آ جائیں، یا اللہ زمین جائیداد پراپرٹی ہو جائے، یا اللہ میری مائنڈ ٹھیک ہو جائے، یا اللہ دھندا خوب چلے، یا اللہ ٹھیک ٹھاک رہوں، صحت و عافیت سے رہوں۔ کبھی آپ نے خدا سے دین بھی مانگا؟ اپنے دل سے پوچھو۔ صرف دنیا، اللہ کے گھر میں آنے کے بعد یہاں بھی دنیا کی طلب ہے۔ کبھی خدا سے خدا کو ہم نے طلب کیا؟ کبھی ہم نے رب کی دہلیز کرم پہ اپنے ہاتھ اس لیے اٹھائے اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا؟ اللہ راضی ہو جائے تو کوئی کمی رہتی ہے؟ کوئی کمی رہتی؟ تو ہم جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس وقت بھی دنیا ہی اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، تمہارے دل کے اندر 10 چیزوں کی برائی پائی جا رہی ہے اور مر چکے ہیں تمہارے دل۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو فرماتے تم نے اللہ کو تو پہچانا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ وما قدر اللہ حق بقدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی نہ پہچانی، جیسی کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی آپ نے اس کی قدر نہیں پہچانا۔ یہ جانتے تو ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، یہ جانتے اور مانتے ہیں عبادت اسی کے لیے کی جاتی ہے، مگر ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے۔ قدر کرتے نا تو مسجدیں ہماری جو ہے نا یہ نمازیوں سے خالی نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں دوسرا، تم نے قرآن کریم تو پڑھا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا۔ کتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور کتنے لوگ قرآن پہ عمل کرتے ہیں اسے بھی آپ دیکھ لیں۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد تھوڑی بڑھ جاتی ہے، جس طرح سے نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے نا، لیکن عام طور پہ 11 مہینے میں کیا قرآن کی اتنی ہی تلاوت شغف سے محبت سے مسلمان کرتا ہے جتنے شغف اور محبت سے رمضان میں تلاوت کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ تو ہم نے قرآن کو تو پڑھا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا۔ کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا ہے، کچھ مطلب نہیں۔ ہم تو بھی ثواب کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، مر گیا تو بخشوانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بیمار ہے تو پھونک مارنے اور دم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، بس اسی کا نام ہم نے رکھا ہے قرآن کی تلاوت۔ نمبر 3 فرماتے تم نے رسول کریم کی محبت کا دعویٰ تو کیا لیکن ان کی سنتوں کو تم نے چھوڑ دیا۔ نبی کی سنتوں کے ہم قاتل ہیں، اللہ کے فرائض کے ہم قاتل ہیں، اور پھر کہتے ہیں اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ فرماتے ہیں نمبر 4 تم نے شیطان سے دشمنی کا تو دعویٰ کیا لیکن چلتے اسی راستے پہ ہو۔ اللہ فرماتا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آپ بتائیے اگزامپل کے طور پہ اگر کوئی آپ کا پکا دشمن ہو جو آپ راستہ چلتے جا رہے ہیں اسی راستے میں اس کا علاقہ آتا ہو تو کیا آپ اس علاقے سے گزریں گے؟ راستہ بدل دیں گے نا، تاکہ آپ دشمن کے وار کی زد میں نہ آنے پائیں۔ آپ مانتے تو ہیں شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، مگر کام سارے شیطانی کرتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہتا؟ یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ نمبر 5 تم نے تو کہا کہ تم جنت سے محبت کرتے ہو، مگر جنت ملنے کے لیے تم نے جنتیوں جیسا عمل کبھی کیا؟ اچھا کون ہے جو جنت نہیں جانا چاہتا؟ اگر میں کہوں سب ہاتھ کھڑے کہیں نا تو ابھی ایک ہاتھ نیچے نہیں رہے، سب کھڑے، ہاں بالکل ہم جنت میں جانا ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں جانے کے لیے کچھ کام بھی تو کرنے کے لیے شریعت نے حکم دیا ہے نا، وہ کام تو ہم کرتے نہیں اور جنت میں جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ نمبر 6 تم نے کہا کہ تم آگ سے ڈرتے ہو، جہنم سے ڈرتے ہو، لیکن اپنے نفس اور شیطان کے غلام بن کر کیوں رہتے ہو؟ جہنم سے بچنا چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو؟ تو جہنم سے بچنے کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا کہ نہیں کرنا پڑے گا؟ بیٹھے بٹھائے جہنم سے بچ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ نمبر 7 فرماتے ہیں ابراہیم ابن ادہم تم نے کہا کہ موت حق ہے، آئے گی، ڈیفینیٹ آئے گی، یہ بھی پتہ نہیں کہاں آئے گی، کب آئے گی،
کیسے آئے گی کچھ پتہ نہیں، آئے گی، اچانک آئے گی۔ تیاری ہم نے کچھ کی موت کے لیے؟ شیخ ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں تم نے موت کو تو یقینی جانا مگر موت کی تیاری تم نے نہیں کری ہے۔ نمبر 8، تم نے اللہ کی نعمتوں کو ٹھونس ٹھونس کر کھایا، چل چل کے جانوروں کی طرح کھایا، گدھے اور کتوں کی طرح کھایا تم نے۔ کبھی تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ فرماتے ہیں 9، تم اپنے بھائیوں کے عیب کو تلاش کرتے رہے، کبھی تم نے اپنے عیب بھی ڈھونڈے؟ تیری میری یہ ایسا وہ ویسا فلانا ایسا ڈھکانا ایسا، کبھی آئینہ رکھ کر کے اپنے چہرے زیبا کی زیارت فرما لیتے کہ آپ کے جغرافیہ کے اندر کتنے عیب پائے جاتے ہیں۔ نمبر 10، تم نے اپنے مردوں کو روز دفنایا، کیا کبھی تم نے عبرت حاصل کی کہ جیسے آج ہم کاندھے پہ لاد کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہوئے اس کو ٹکا کے آ رہے ہیں قبرستان میں، کبھی ہمارا بھی نمبر آئے گا؟ فرماتے ہیں بتاؤ، جب تمہارے اندر یہ 10 عیب پائے جاتے ہیں اور پھر تم کہتے ہو اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا ہے، تو تم مورخ آدمی ہو، مورخ، بہت بڑے ظالم تم ہو۔ کام کچھ نہیں کرنا ہے، رزلٹ چاہیے ہم کو، پڑھنا ایک لفظ نہیں ہے، 99% نمبر آنے چاہیے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جہنم کا تعارف کروا دیں، کیونکہ جنتیں تو بہت بڑی ہیں، اور جتنے مائے ایک بار سبحان اللہ کہیے 10 پیڑ لگ جائیں گے جنت میں آپ کے، ہے نا؟ ہم سمجھتے ہیں کیا فری جنت مل رہی ہے، یہ ایک بار زبان کو ہلایا نا سبحان اللہ 10 پیڑ لگ گئے، اور دن بھر میں کتنی بار ہم پکار سکتے ہیں، تو کتنے درخت لگ جائیں گے جنت میں ہمارے نام کے۔ یہ 4 رکعت پڑھ لیجئے جنت ہمارے باپ کی، تو سوچتے ہیں جو بڑی راتیں ہیں اس میں پڑھ لیں گے، آگے پہلے بورڈ دیکھتے ہیں، بورڈ پہ کون رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، اور کس رکعت میں کون سی سورت پڑھنی، کتنی بار پڑھنی ہے، وہ آ کے بورڈ دیکھتے ہیں۔ مرحوم حاجی ماسٹر جمعہ جی صاحب اللہ بخشش فرمائے ان کی، وہ اکثر لکھا کرتے تھے، اکثر، میں نہیں لکھتا، آدمی کو اگر حوصلہ ہے شوق ہے تو آ کے پوچھے نا کہ ہمیں پڑھنا کیا ہے، تو فری آف چارج جنت ملنی چاہیے صاحب، کریں گے کچھ نہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو جنت کا انٹروڈکشن تو بہت ہوا ہے، حور رہتی ہیں، قصور ہیں، غلمان ہیں، چاندی سونے ہیرے جواہرات کے پیڑ ہیں، خوشبو سے مشام جہاں معطر ہو جائے، دیواریں مشک کی ہیں جناب والا، اور ایسی جنت ہے جس کا خواب و خیال کسی کے دل پر نہ گزرا، نہ ہی ہمارے دماغ نے کبھی اس کو سوچا، نہ میری آنکھوں نے ان کو دیکھا۔ اب آئیے جنت کے بعد جہنم کی سن لیجیے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم میرے آقا فرماتے ہیں جہنم میں گرایا گیا ایک پتھر، حضور بیٹھے ہوئے تھے، ایک دھماکے کی آواز آئی، جبریل حاضر خدمت تھے، نبی نے پوچھا جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کی مڈیر سے جہنم میں گرایا گیا تھا، تہ تک پہنچا ہے آج 70 سال کے بعد، یہ اس کی دھماکہ خیز آواز ہے۔ دوسری حدیث شریف ابو یعلا کی ہے، جہنم کے ایک احاطہ کے در و دیوار کے بیچ 40 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اس دیوار سے لے کے اس دیوار کے بیچ 40 سال کا فاصلہ ہے، یعنی اس دیوار سے اگر کوئی تیز رفتار سواری سے دوڑائے اپنے سواری کو تو اس دیوار تک پہنچنے میں اسے 40 سال لگ جائیں گے۔ جہنم ایسا نہیں کہ وہاں اسپیشل کمرہ ملے گا، ایک ایک باؤنڈری میں اتنے لوگ ٹھونس دیے جائیں گے نا، جیسے یہ بکری لوگ بات کھلاتے ہیں نا بیچنے کے لیے، نیچے اوپر
100-200 بکریاں اگر ایک ٹرک میں بھر دی جائیں تو انجام کیا ہوتا ہے؟ کچھ مر جاتی ہیں، کچھ بیمار ہو جاتی ہیں، ہے نا، اور اسی میں الٹی پلٹی پڑی رہتی ہیں۔ تو اس طرح جہنم میں ٹھونسا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ الگ الگ کمرہ ملے گا 10x10 کا، پھر آرام سے اسی میں ٹہلتے رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم کی حدیث، جہنم کے ایک احاطے کی در و دیوار کے بیچ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ جہنم کو میدان محشر میں لانے کے لیے اللہ نے کہاں رکھا ہے پیدا کر کے جہنم کو، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جب میدان محشر جہنم کو لایا جائے گا، میرے نبی فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، اس جہنم کو میدان محشر میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے متعین ہیں گھسیٹ کر جہنم کو لانے کے لیے۔ کتنے ہیں؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے حشر کے میدان میں۔ اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم، آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جس سے جہنمی کے دماغ کھول رہے ہوں گے، اور کبھی ایسا ہوگا دماغ پگھل کر کے ناک سے کان سے بہنے لگے گا۔ جہنمی کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر، یعنی کہ احد پہاڑ 15 کلومیٹر کے برابر ہے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جہنمی کی کھال 63 فٹ موٹی ہوگی، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جہنمی کے دونوں کندھوں کے بیچ کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار سوار کے 3 دن دوڑتا رہے اس پہ تو اس کندھے سے لے کے اس موڑھے تک پہنچے گا۔ یہ بھی حدیث شریف ہے مسلم شریف کی، جس کا مفہوم میں نے بیان کیا۔ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو چیونٹی بنا دیا جائے گا۔ کیا بنایا جائے گا؟ کوئی بلڈنگ پہ اترا رہا ہے، کوئی خوبصورتی پہ چکا چوندھ ہوا جا رہا ہے، کوئی دولت کے نشے میں چور ہے، کوئی گاڑیوں پہ بیٹھ کر کے ایسے پگلایا پھرتا ہے، لگتا ہے کہ اس کے دماغ کا اس کا اسکرو ڈھیلا ہو گیا مردود کا۔ کسی کے پاس بہت بڑا خاندان ہے لڑنے پھرنے والا، اس پہ اترائے پھر رہا ہے۔ او دنیا کے پاگلو، کل بروز محشر اللہ کریم تم کو چونٹی کا جسم دے دے گا، چونٹی کا، اور پھر عذاب جھیلنے کے لیے تمہیں جہنم کا مزہ چکھایا جائے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف کا یہ بھی فرمان علی شان میں رکھا، امام حاکم المستدرک شریف جو حدیث کتاب ہے نا، اس میں یہ روایت آپ نے نقل فرمائی، جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے جو آنسو بہیں گے نا اس میں کشتیاں چلائی جائیں، کشتیاں۔ جہنمیوں کو دیے جانے والا کھانا جو تھوہڑ ہے، اس کا ایک ٹکڑا اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب معیشت کو برباد کر دے۔ ایک ٹکڑا، یہ بھی صحیح ستہ کی حدیث۔ جہنمیوں کو پلائے جانے والے مشروب کا ایک ڈول یعنی چند لیٹر دنیا میں اگر ڈال دیا جائے تو ساری دنیا اس کی بدبو سے پاگل ہو جائے گی۔ جہنمیوں کے سر پر اس قدر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا کہ وہ سر میں چھید کر کے پیٹ میں اور پیٹھ میں سوراخ کر کے نکلے گا اور پیروں میں آ کے جم جائے گا۔ ساری اتڑیاں نا، کلیجی، گردہ، تکا، بوٹی سب نکل جائے گا۔ پگلا لو جتنا پگلانا دنیا میں، جتنی بدتمیزی کرنی کر لو، جتنی کمینگی کا ریکارڈ توڑنا ہے توڑ لو، یہ انجام ہوگا۔ کافروں کو، جہنمیوں کو جہنم میں اس قدر سختی سے ٹھونسا جائے گا جس قدر نیزے کی انی کو ٹھونسا جاتا ہے اس کے دستے میں، ایسے ٹھونسا جائے گا جہنم میں۔ جہنم کی آگ شدید کالے رنگ کی ہوگی جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے گا۔
امام مالک کی روایت یہ ہے، جہنمیوں کو آگ کے پہاڑ پہ چڑھنے کا حکم دیا جائے گا۔ کس کے پہاڑ پہ؟ آگ کے پہاڑ پہ۔ جب چڑھنا شروع کرے گا چوٹی تک پہنچنے میں اسے 70 سال لگیں گے۔ ایک تو آگ کا پہاڑ، اس پہ چڑھنا۔ ایسے ہی جو نیچرل پہاڑ ہیں، گرمیوں کے موسم میں آپ ذرا حفاظت کیے بغیر اس پہ چڑھ کے بتائیے نا، اتنے چھالے پیر میں ہاتھ میں پڑ جائیں گے کہ چڑھنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جہنمیوں کو جہنم میں آگ کے پہاڑ پہ چڑھنے کا حکم دیا جائے گا، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ میں نہیں چڑھوں گا۔ وہاں تو نہیں ہے ہی نہیں، وہاں تو صرف اور صرف آدیش ہے، آدیش جس کی پالنا ہر ایک کو کرنی ہے۔ 70 سال کے بعد جب وہ چوٹی پہ پہنچے گا اور اترے گا تو پھر اسے کہا جائے پھر چڑھ اس پہ۔ یہ میکزیمم عمل کروایا جائے گا اس سے۔ جہنمیوں کو مارنے کے لوہے کے گرز ہیں، مارنے کے لیے اتنے وزنی ہوں گے کہ سارے انسانوں جنات سب مل کر اسے اٹھانا چاہیں تو ہلا نہیں سکتے۔ جہنم کے سانپ قد میں اونٹ کے برابر ہوں گے، اور ان کے ایک دفعہ ڈسنے کا جو زہر ہوگا نا، وہ تقریباً 40 سال تک اس کی جلن اور اس کی تڑپ ان کو محسوس ہوگی۔ جہنمیوں کو جہنم میں منہ کے بل چلایا جائے گا۔ ابھی ہم ٹانگوں چل رہے ہیں نا، اپنے پیروں چل رہے ہیں، جہنم میں منہ کے بل چلایا جائے گا ہمیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس میں تو یہ قوت ہے نہیں کہ آدمی کوئی منہ سے کود کود کے چلے گا۔ جو رب ہمیں 2 ٹانگوں پہ چلانے پہ قدرت رکھتا ہے نا، وہ رب ہمیں اپنے منہ کے بل بھی چلا کے بتا دے گا۔ چلو اس میں جہنم میں، جہنم کے دروازے پر عذاب دینے والے 4 لاکھ فرشتے موجود ہوں گے، جن کے چہرے بڑے ڈراؤنے، سیاہ، کچلیاں باہر نکلی ہوئیں، سخت بے رحم، اور اتنے جسیم ہوں گے کہ دونوں کندھوں کے بیچ اتنا فاصلہ ہوگا۔ تیز رفتار پرندہ اڑنے والا اگر وہ اڑنا شروع کرے نا اس کے بیچ میں، تو اسے 2 مہینہ لگے گا اس موڑے سے اس موڑے تک پہنچنے میں۔ اندازہ لگائیے۔ ابھی نہیں سن رہے نا، مت سنیے، کوئی دقت نہیں، مت سنیے، چونکہ ہم دین کے چوکیدار ہیں اور ہمارا کام ہے چوکیداری کرنا۔ جاگتے رہیے، جاگتے رہیے، جاگتے رہیے۔ کمال یہ ہے ہم آپ کو جگاتے بھی ہیں کہ آپ جاگتے رہو، اور آپ دشمنی بھی ہمیں کیوں، شمس الدین ہم کو کیوں جگا رہے ہو؟ یہی ہو رہا ہے نا۔ جو چوکیدار آپ کے، ہم نے دیکھا بائی پاس میں کچھ چوکیدار گھومتے رہتے ہیں سونٹا ڈنڈا لے کر کے، ٹارچ لے، تاکہ کوئی جو ہے تھپی چرا کے نہ لے جانے پائے۔ کچھ آبادی میں گھومتے رہتے ہیں تو باضابطہ بڑی ریسپیکٹ دیتے ہیں اس چوکیدار کو۔ ہم تو رات بھر سوتے ہیں، یہ بیچارہ جاگ کر کے ہمارے پراپرٹی حفاظت کرتا ہے۔ ہم جو ہے 26 سال سے آپ کو جگا رہے ہیں تاکہ آپ کے ایمان کی کھیتی، آپ کے عمل کی کاشت اچھی رہے، بچی رہے، محفوظ رہے۔ بیٹے ہم ہی سے دشمنی لگائے ہوئے ہیں، نہیں لگائے؟ اتنی لگائی ہے، شاید کسی کا کوئی دشمن اتنا زیادہ ہوگا مکرانے میں جتنا شمس الدین کا دشمن۔ غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ ہاں، تو یہ تو سن لیا آپ نے، کچھ درد دل بھی سن لیجیے۔ جو قوم اپنی حفاظت کی ذمہ داری کسی اور کے حوالے کر دے، وہ قوم نیست و نابود کر دی جاتی ہے۔